بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنے کا طریقہ آج کے اس مجلس میں بتاؤں گا کہ مکمل طور پر قربانی کیسے کیا جائے، اس کی دعا کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، کس طرح کیا جائے، مکمل اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی، تو سنتے رہیے۔ قربانی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ خود جانور کو ذبح کرے۔ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ خود جو ہے جانور کو ذبح کرے، تاکہ جب وہ ذبح کرے گا تو اسے تکلیف ہوگی قربانی کرنے کی، مطلب ہم نے جو جانور پالا تھا خود اسے زیادہ احساس ہوگا، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ خود جو ہے جانور کو ذبح کرے۔ لیکن اگر خود ذبح نہیں کر سکتا ہے، اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب ذبح کیا جائے جانور جب ذبح کیا جائے وہاں پر وہ آدمی موجود ہو، تب جو ہے جانور کو ذبح کیا جائے، یا ذبح کرنے والے کے ساتھ چھری پکڑ لے۔ نہیں پکڑ سکتا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ذبح کرنے والے کے ساتھ موجود ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ذبح کرنا ہو تو چھری جو ہے بہت تیز کر لیا جائے، تاکہ جانور کو ذبح کرنے میں پریشانی نہ ہو، جانور زیادہ تڑپے نہیں، چھری جتنا ہو سکے اتنا تیز ہو تاکہ آسانی کے ساتھ جلدی کے ساتھ جو ہے جانور ذبح ہو جائیں۔ عمومی طور پر ذبح کرنے کے لیے ہم لوگ قصائی کو بلاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ خیال ہونا چاہیے، کبھی کبھار وہ گٹکا کھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ذبح کرنے لگتے ہیں، تو یاد رکھیے جو ذبح کر رہا ہے اس کے لیے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، اور جو اس کی معاونت کر رہا ہے، اس کے ساتھ چھری پکڑ رکھا ہے، اس کے لیے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا اس طرح کی جو دعائیں ہیں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے جو قصائی ہے اسے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور جو عالم جو ذبح کر رہے ہیں انہیں تو پڑھتے ہی ہیں، یا کوئی اور ذبح کر رہا ہے اسے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بھائی بقرہ قربان ہو جا رہا ہے لیکن قصائی اپنا گٹکا قربان کرنے کو تیار نہیں، تو جو لوگ قربانی کراتے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا گٹکا بھی قربان کرا دیا جائے قربانی کے لیے، ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کا جانور حلال نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ چھری پکڑ رکھے ہیں ہر ایک کے ذمے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب جانور کو جو لٹائیں گے وہ بائیں کروٹ قبلے کی طرف رخ کر کے لٹائیں گے، بائیں کروٹ قبلے کی طرف رخ کر کے لٹائیں گے، اور داہنا پاؤں اس کے جو ہے شانے پہ رکھ کر کے داہنے ہاتھ سے چھری چلائیں گے۔ جب قبلے کی طرف کریں گے تو جانور کا پیر بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا، اس کے بعد چھری چلائیں گے۔ اب قربانی کے لیے دیکھیے بسم اللہ پڑھنا بھی جائز ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھی جائز ہے، اسی طرح ایسے جملے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و تمجید ہو رہی ہو، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، ایسے جملے پڑھ کر کے بھی اگر جانور کو ذبح کر دیا جائے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جملہ پڑھتا ہے جو دعائیہ جملہ ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسی طرح اور بھی جملے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی جس میں بندہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے، ایسے جملے پڑھ کر کے اگر وہ جانور کو حلال کرتا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ حلال ہونے کے لیے ایسے جملے ہونے چاہیے، ایسے دعائیں ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اسی طرح اگر کوئی اردو میں اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کرتا ہے تب بھی حلال ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی موجود نہیں ہے، گونگا آدمی ہے، وہ ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر مخنث جس کے بارے میں مرد اور عورت ہونا پتہ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا بھی ذبیحہ جو ہے حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب قربانی کرتے ہیں تو ایک دعا ہے، اس کو پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کر دیں گے۔ یہ دعا ہے۔ اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر کے پڑھ لے۔ اگر دیکھ کر کے پڑھنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، اب جانور کو جو ہے لٹا دیا گیا، یہ بیچارے دیکھ کر کے دعا پڑھ رہے ہیں، اب 5 منٹ یہ دعا پڑھنے میں لگا دے، جانور ادھر تڑپ رہا، یہ دعا پڑھنے میں لگائے ہیں، جانور کو پریشانی ہو رہی ہے، اب یہ بیچارے لگے ہوئے ہیں پڑھنے میں، گھسیٹ پسیٹ کے کسی طرح پڑھ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں جو ہے آپ دعا کو چھوڑ دیں، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کر دیں۔ اتنا زیادہ جو ہے تقوی نہ دکھائیں، تقوی کے چکر میں آپ کے جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جانور اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ دعا یاد ہے تو جلدی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد ہم نے بتایا کہ جتنے لوگ چھری پکڑیں گے ہر ایک کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا، اور وہاں میں نے یہ بھی بتلایا کہ قصائی کو کہہ دیجئے کہ بکرا قربان ہو رہا ہے تو اپنا گٹکا بھی قربان کر دے، گٹکا تھوک دے تاکہ وہ بھی بسم اللہ پڑھ لے۔ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر قربانی عورت کرے تب بھی جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اگر عورت کے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو عورت خود ذبح کرے، البتہ پردے کا لحاظ ہو، عورت خود ذبح کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر سسٹم پردے کا نہیں بن پا رہا ہے تو پھر کوئی بھی ذبح کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ذبح کرنے کے بعد جو دعا پڑھنی ہے کیا ہے؟ اللہم تقبل منی، جو خود اگر ذبح کر رہا ہے جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے کیا پڑھے گا؟ اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن اگر دوسرے کے نام سے وہ ذبح کر رہا ہے، یعنی قربانی کسی اور کے نام سے ہو رہی ہے، ذبح کرنے والا کوئی اور ہے، تو دعا یوں پڑھے گا اللہم تقبل من فلاں ابن فلاں، یعنی منی کی جگہ من کہہ کر کے وہ جس کے نام سے ذبح کر رہا ہے، جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس کا نام لے لے گا، باقی دعا پوری وہ پڑھ لے گا۔ یہ ہے قربانی کرنے کا طریقہ۔ اب جب جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو یہاں پر کتنی رگیں کٹنی چاہیے، گردن کتنا کٹنا چاہیے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 حلقوم، حلقوم کہتے ہیں جس نلی کے ذریعے جانور کا کھانا پینا اندر جاتا ہے اسے حلقوم کہتے ہیں۔ اسی طرح مرئی، یہ ایک نس ہے، اس کا بھی کٹ جانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح دوران خون والی 2 رگیں جس کو اوداج بھی کہتے ہیں، یعنی یہ نلی جو ہے، 2 نس جو ہیں اس کے ذریعے خون جو ہے آتا جاتا ہے، تو یہ 4 نسیں جو ہیں کٹ جانا چاہیے تب جانور حلال ہوگا۔ اگر 3 بھی کٹ جائے تب بھی جانور حلال ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ یہ 4 نسیں کٹ جائیں۔ 4 نسیں حلقوم، مری اور دونوں خون کی جو نسیں ہیں، خون دوڑا کرتا ہے جس کو شہرک بھی کہہ لیتے ہیں، یہ نس بھی کٹ جانا چاہیے۔ عمومی طور پر قصائی اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کٹنا چاہیے، پوری گردن الگ نہ ہو جائے۔ اب ان کی جو ہے مغز، یہ حرام مغز ایک ہوتا ہے ان کے جو ریڑھ کی ہڈی تک جاتا ہے، وہ گردن تک بھی آتا ہے، تو وہ حرام مغز نہیں کٹنا چاہیے، اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن خون جتنا نکلنا چاہیے، پورا خون جو ناپاک خون ہوتا ہے وہ نکل نہیں پاتا ہے۔ حرام مغز کاٹنا جائز نہیں ہے، لیکن قصائی لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں جلدی کے چکر میں، وہ سیدھا کر کے چھرا گھونپتے ہیں گردن میں، وہ حرام مغز بھی کٹ جاتا ہے، جانور جلدی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور اب تڑپ نہیں رہا ہے، حرام مغز کاٹنے کے بعد اسے آسانی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حرام مغز کٹنے کے بعد اسے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور حرام مغز نہیں کٹا رہا تھا تو اسے پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن دکھنے میں پریشانی لگتا ہے، دکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے پریشانی ہو رہی ہے، تو صرف 4 نسیں کاٹیں گے، حرام مغز کو نہیں کاٹیں گے۔ قصائی کو جو ہے، قصائی جب ذبح کر دیتا ہے تو جس کھونٹے میں جو ہے آپ جانور کو باندھتے ہیں، اسی کھونٹے میں قصائی کو جو ہے 10 منٹ کے لیے باندھ دیجئے، تاکہ جانور کے اوپر ظلم نہ ہو، تاکہ آپ کی قربانی بھی صحیح ہو جائے۔ ورنہ اس دن تو قصائیوں کی الگ عید ہوتی ہے، ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ جو بیچارے جو ہے جانور کا سسٹم ہی پورا خراب کر دیتے ہیں،
اس کے بعد جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو اس کا کھال نکالیں، کھال نکالنے میں بھی رعایت کریں، کھال بالکل کٹے نہ، تاکہ وہ استعمال میں آ جائے۔ اب یہ قربانی کا طریقہ مکمل یہ ہو گیا۔ اگر کوئی قربانی کا جانور گدی کی طرف سے، گدی کیا ہے یعنی پیچھے کی طرف سے ذبح کر دے تب بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ گدی کی طرف سے نہیں ذبح کیا جاتا ہے بلکہ سامنے کی طرف سے جو ہے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ بڑے جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کا پیر پہلے باندھ دیں تاکہ جانور بہت کودے نہیں، بہت پھاندے نہیں، کہیں ایسا نہ اٹھ کر کے بھاگنے لگے تو یہ پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کو نہر کرتے ہیں۔ نہر کیا ہوتا ہے؟ وہ اونٹ کھڑا ہی ہوتا ہے، نیچے سے چھرا اسے یوں ہی مار دیتے ہیں، اس کو نہر بولتے ہیں، اور اونٹ کے لیے نہر کرنا ہی پسندیدہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ نہر کیا جائے۔ یہ تھا مکمل طریقہ قربانی کرنے کا۔ اب قربانی سے متعلق اور بھی مسائل ہمارے چینل پر قربانی کے مسائل کے نام سے پلے لسٹ میں مسائل موجود ہیں، وہاں پر جا کر کے دیکھ لیں، اور جو باتیں رہ گئی ہیں ہمارے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد